پچھلے قسط میں ہم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق، ابلیس کے سجدے سے انکار اور آدم علیہ السلام سے متعلق دیگر واقعہ بیان کیا تھا۔ اس قسط میں ہم جانیں گے کہ آدم علیہ السلام کے جنت میں ٹھہرنا، جنت سے نکالنا اور حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ایک مدت تک اکیلے زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک بہشت اور خلا محسوس کرتے رہے تھے، اور ان کی طبیعت اور فطرت میں کسی منیس اور غمخوار کی یاد نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اپنا ہمدم اور ساتھی پا کر بہت خوش ہوئے اور دل میں اطمینان محسوس کیا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائے، مگر ایک پیڑ کو نشان زد کر کے بتا دیا گیا کہ اس کو نہ کھائے، بلکہ اس کے پاس تک نہ جائے۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ پیڑ جنت کا پیڑ ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں ہمیشہ آرام و سکون اور اللہ کے قرب پانے کی ضمانت دیتا ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو بتایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی انسانی اور بشری خواہش میں سب سے پہلے نسیان نے ظہور کیا، اور یہ بھلا بیٹھے کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ضروری تھا، نہ کہ رب کی اور سے کوئی مشورہ۔ آخر کر جنت کے ہمیشہ کے قیام اور اللہ کے قرب کے عزم میں لغزش پیدا کر دی، اور انہوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بشری لوازم، انسانی ضرورتیں ابھرنے لگی۔ دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس سے محروم۔ جلد سے جلد آدم و حوا دونوں پتوں سے سطر ڈھکنے لگے، گویا انسانی تمدن کی یہ شروعات تھی، اور اس نے ڈھانکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کا استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عتاب، غضب اترا، اور آدم سے پوچھ تاچھ ہوئی کہ منع کرنے کے باوجود یہ حکم کا نہ ماننا کیوں۔ آدم آخرکار آدم تھے، اللہ کے دربار کے مقبول تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطیوں کو طوائلوں کے پردے میں چھپانے کی کوشش نہ کی۔ ندامت اور شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کی وجہ تمرد اور سرکشی نہیں، بلکہ انسان ہونے کے ناطے بھول چوک اس کی وجہ ہے۔ پھر بھی غلطی ہے، اس لیے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے معاف کر دیے جانے کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عرج کو قبول فرمایا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر خلافت کا حق ادا کریں۔ اس لیے حکمت کے تقاضے کے طور پر ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک طے وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس عداوت کے اپنے تمام سامان کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی دونوں ٹکرانے والی طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص اور سچے بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصل وطن جنت ہمیشہ کی طرح تمہاری ملکیت میں دے دی جائے گی۔ اس لیے تم اور حوا یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر بسو، اور اپنی مقرر کی ہوئی زندگی تک عبودیت کا حق ادا کرتے رہو، اور اس طرح انسانوں کے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ آدم علیہ السلام نے جیون ساتھی حضرت حوا کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ یوں تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے میں انگنت نصیحتوں اور معصروں کا ذخیرہ موجود ہے، اور ان کا احاطہ اس مقام پر ناممکن ہے، پھر بھی ہم کچھ اہم عبرتوں کی طرف اشارہ کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی
حکمتوں کے پوشیدہ انگنت اور بے شمار ہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی ہستی چاہے وہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں مقرب ہو، ان تمام پوشیدوں کو جان جائے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے انتہائی مقرب ہونے کے باوجود بھی آدم علیہ السلام کی خلافت کی حکمت کے جانکار نہ ہو سکے، اور جب تک معاملے کی ساری حقیقت سامنے نہ آ گئی وہ پریشان ہی رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایت و توجہ اگر کسی معمولی چیز کی اور بھی ہو جائے تو یہ بڑے سے بڑے مرتبہ اور جلیل القدر منصب پر پہنچ سکتی ہے اور صرف بزرگی کے عہدے سے نوازی جا سکتی ہے۔ خاک کی ایک مٹھی کو دیکھیے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کے منصب پر نظر ڈالیے، اور پھر اس کے نبوت و رسالت کے منصب پر نظر ڈالیے، مگر اس کی توجہ کا فیضان بخت و اتفاق کی بدولت یا حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، بلکہ اس چیز کی استعداد کے مناسب بے نظیر حکمتوں اور مصلحتوں کے نظام سے جڑا ہوتا ہے۔ انسان کو اگرچہ ہر قسم کا صرف ملا اور ہر طرح کی بزرگی اور بڑپن نصیب ہوا، پھر بھی اس کی پیدائشی اور طبعی کمزوریاں اپنی جگہ اسی طرح قائم رہیں، اور بشر و انسان ہونے کی وہ کمزوری اپنی جگہ باقی رہی۔ اصل میں یہی وہ چیز تھی جس نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر اس بزرگی اور بڑے درجے کے ہوتے ہوئے ایسی بھول لگا دی، اور وہ ابلیس کے وسوسے میں آ گئے۔ خطاکار ہونے کے باوجود اگر انسان کا دل شرم اور توبہ کی طرف مائل ہو تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ بند نہیں ہے، اور اس برگاہ تک پہنچنے میں نا امیدی کی گھاٹی نہیں پڑتی۔ البتہ خلوص و صداقت شرط ہے، اور جس طرح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بھول چوک کی معافی اسی دامن میں وابستہ ہے، اسی طرح ان کی تمام نسل کے لیے بھی عفو دنیا کی رحمت کا بھاری بھرکم دامن پھیلا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد ہم حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش پہ نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں اس کے بارے میں صرف اتنا ہی ذکر ہے، اور اس نفس سے اس جوڑے کو پیدا کیا۔ یہ قرآنی نظم حوا علیہ السلام کی پیدائش کی تفصیل نہیں بتاتی، اس لیے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، جیسا کہ مشہور ہے، اور بائبل میں بھی اسی طرح کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ نے انسانی نسل کو اس طرح پیدا کیا کہ مرد کے ساتھ اسی کی جسم سے ایک دوسری مخلوق بنائی گئی جس کو عورت کہا جاتا ہے، اور جو کہ مرد کی شریک حیات بنتی ہیں۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو بخاری و مسلم کی روایتوں میں یہ بھی ضرور آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کا مطلب مشہور تحقیق کرنے والے اور پارکھی علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اصل میں عورت کی پیدائش کو پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی اس کا حال پسلی ہی کی طرح ہے۔ اگر اس کی ٹیڑھ کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو جس طرح پسلی کے ترچھےپن کے باوجود اس سے کام لیا جاتا ہے اور اس کی ٹیڑھ کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اسی طرح عورتوں کے ساتھ نرمی اور ملائمت کا معاملہ کرنا چاہیے، ورنہ سختی کے برتاؤ سے خوشگواری کی جگہ تعلقات کے ٹوٹنے اور بکھرنے کی شکل پیدا ہوگی۔ اب ہم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی عصمت کے بارے میں جانتے ہیں۔ عصمت کا معنی پرہیزگاری اور پاک دامنی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے پر غور کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سورہ بقرہ میں یہ صاف کہہ دیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی یہ غلطی نہ گناہ تھی اور نہ نافرمانی، بلکہ معمولی قسم کی لغزش تھی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 2۔ شیطان نے ان دونوں سے لغزش کرا دی، اور اس کے بعد سورہ اعراف میں فرمایا شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں اس لغزش اور وسوسے کی وجہ خود ہی بیان کرتے
حضرت آدم علیہ السلام کو ہر قسم کے ارادی اور عملی گناہ سے پاک ظاہر کر دیا ہے۔ سورہ طٰہٰ: اور بے شک ہم نے آدم سے ایک اقرار لیا تھا، بس وہ اس کو بھول گیا اور ہم نے پکے ارادے والا نہیں پایا۔ یہ فرما کر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی عصمت کے مسئلے کو زیادہ سے زیادہ محکم اور مضبوط بنا دیا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے میں ملک اور جن کا ذکر بھی آیا ہے۔ ملک کا مطلب فرشتہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں اللہ کی مستقل مخلوق ہیں۔ یہ صرف دو قوتوں کا نام آیا ہے جو ملکوتی قوت اور شیطانی قوت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اگلی قسط میں ہم دوسرے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے تذکرہ کروں گا۔